الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا پارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تیسرا پارہ۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی معیشت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الحمدللہ اس رکوع میں یہ رکوع ایک ہی آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیغام نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً کسی پر جبر نہیں کرتا ہے دین کے معاملے میں، جیسے کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو جبراً اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبراً اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، دماغ، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو راستے بتا دیے، کون سا نیکی کا راستہ ہے، کون سا برائی کا راستہ ہے۔ اب ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ چنے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر کرے کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، یوم آخرت پر یقین رکھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے دین کو نافذ کرنا ہی ہوتا تو وہ ہم کسی میں اختلاف بھی نہیں ہوتا، وہ سب پر زبردستی جب ہر انسان آتا جب اس دنیا میں تو اللہ کی توحید پر قائم رہتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وہ لوگوں پر جبر کرنا پسند نہیں کرتا۔ جبر کرنا اس لیے بھی نہیں پسند کرتا کہ ہم جب کوئی کام خوش دلی سے کرتے ہیں، خوشی سے کرتے، تو ہمارے کام میں جو کوالٹی ہوتی ہے وہ کوالٹی بہت زیادہ ابھر کر آتی ہے، اور کسی کے جبر پر، کسی کے کہنے پر ہم جب کوئی کام کرتے تو ہمارے کام میں وہ کوالٹی ہم کو نظر نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔
اس رکوع میں ہم کو جو ہے وہ آیت الکرسی بھی ہم کو مل رہی ہے. آیت الکرسی سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیات میں بتایا کہ وہ اس دن میں وہ دن کے بارے میں بتایا کہ جہاں پر جو ہے وہ کوئی تجارت کام نہیں آئے گی, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, اور نہ کسی کی سفارش چلے گی. تو یہاں پر اس آیات میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی یہ بتا رہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو یہ آیت الکرسی سے پہلے آنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. آج اگر ہم لوگ اس دنیا میں جتنے دن بھی ہم یہاں رہ رہے ہیں, اگر آج کے دور میں, آج کے ہمارے اس وقت میں اگر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو وہ دن جو قیامت کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے, وہاں پر ہم لاکھ کوشش کریں کہ ہم اپنا پوری زمین بھر کے فدیہ بھی دیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے عذاب کو دور کر دے یا ہٹا دے ہمارے نامہ اعمال سے. تو اس دن اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آج جو تمہارے پاس وقت دیا گیا ہے اس میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ورنہ وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا وہاں پر اس دن میں کسی بھی قسم کی تجارت کام نہیں آئے گی, خرید و فروخت کام نہیں آئے گی. ایک یہ بات اس نے بتائی. دوسری ہے کہ دوستی بھی کام نہیں آئے گی. دوستی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ میرے خاندان میں میری بیٹی وہ ہے, حافظہ ہے, عالمہ ہے, فاضلہ ہے, تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ معاف کر دے گا یا میرے لیے معاملات کو آسان کر دے گا. تو اس طرح کی کوئی بھی دوستی وہاں پر کام نہیں آئے گی. ہمارے سامنے ہمارے نامال اعمال کھلے ہوں گے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارا ہر طرح کا معاملہ کریں گے, اور پھر نہ کسی کی سفارش چلے گی. سفارش سے ہمارے لوگوں میں یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے, تو لوگ اس بات کو بہت زیادہ لینینٹ لیتے ہیں. لیکن ہم کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے, لیکن اس آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے متعلق سفارش کرنے کے لیے کہیں گے, اللہ کے رسول انہی کی سفارش کریں گے. وہاں پر کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت الکرسی شروع کی. آیت الکرسی جو ہے وہ تمام آیات میں اعظم آیات مانی جاتی ہے, اور آیت الکرسی جو ہے وہ یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے. یہ انٹروڈکشن اس لیے دیے کہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا, اور یہ قیامت کو ہم بہت ہی آسانی سے لیتے ہیں. ہم سب کے لاشعور میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ قیامت آئے گی, ہم سب کو پتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس قیامت کو اتنی سیریسلی نہیں لیتے. اور یہی سیریس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کرنے کے لیے آیت الکرسی یہاں پر لائے کہ بھائی وہ خدا جس کو تم کہتے ہو کہ بہت غفور ہے, بہت رحیم ہے, تو وہاں پر اس خدا کے اندر کیا کیا صفات ہے وہ بھی ہم جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. چاہے ہم نیکی کا عمل کریں, چاہے ہم بدی کا عمل کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے. اور پھر اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے کسی بھی انسان کے تعلق سے, اللہ کے کسی بھی بندے کے تعلق سے کوئی دوسرا بندہ سفارش کر سکے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیات میں فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. مطلب دین یہ ایک ایسا اسلام مذہب ایسا ہے کہ ہم کو اس میں اپنے آپ کو خود بخود سرنڈر کرنا ہے. ہمارے اپنے ہر خواہشات کو, ہم کو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس قرآن کے ذریعے, اللہ کے رسول کی احادیث کے ذریعے سے بتایا ہے, ہم کو اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے رکھ دی تو پھر زور اور زبردستی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یہ اس پارے کے سٹارٹ میں جو پہلی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ لگاتار ایک کے بعد ایک رسول بھیجتے رہے. تو رسول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا, اور اس کے ساتھ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی کتاب اور صحیفے بھی بھیجے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے ساری انتظامات کر دیے, ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. تو کیوں رسول کو بھیجا؟ ایک قرآن ہی کافی تھا نا, ایک قرآن ہدایت کے لیے کافی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ, ہر رسول کے ساتھ صحیفے اور پورا آسمانی کتاب بھیجی.
کتاب بھیجنے اور رسول بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول خود ان کو عملی طریقے سے بتائے کہ یہ اس دین کو اس طریقے سے ہم کو عمل کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اور ان کے جو آسمانی کتاب ہے اس میں ہم احکام ہم کو بتا دیے گئے. اب اس کے بعد زبردستی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، یعنی جو بھی انسان طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا. تو طاغوت کسے کہتے؟ سب سے پہلی بات کہ طاغوت یعنی کیا. تو یہاں پر طاغوت کے لیول تک، طاغوت کے لیول تک پہنچنے کے لیے ہم کو 2 اور لیول ہمارے کراس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد طاغوت کے لیول پر ہم آتے ہیں. پہلا لیول یہ ہوتا ہے کہ اس میں پہلے لیول میں بندہ جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ احکامات ہیں، ہمارے رسول نے ہم کو اس کی تعلیم دی، سب کچھ جان رہا ہے، اس کے شعور میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہے. ان احکامات کو اللہ کے اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی احادیث کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ فرسٹ لیول ہے جس میں وہ انسان فسق کا لیول کو مطلب کراس کر جاتا ہے. فسق کا مطلب ہے نافرمانی. اب یہ انسان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اس کو مطلب کوئی اثر ہی نہیں ہے، میری نمازیں چھوٹ رہی ہے، میں اللہ کے یہ احکام پر عمل نہیں کر رہی ہوں، یہ احکام پر، لیکن وہ فاسق ہو گیا، اس کو یہ شعور نہیں. اب اس کے بعد اس کا سیکنڈ لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اصول ہے اس کو اس کے خلاف جا کر وہ سمجھتا ہے کہ کسی اور کی بندگی، وہ اپنے آپ کو خود مختار بنا لیتا ہے کہ میرا دل جو چاہے گا وہ میں کروں گا، میں کیوں کسی کے ماتحت میں رہوں، میں کیوں کسی کی غلامی کروں. تو وہ اس کا لیول ہو جاتا ہے کافر کا، کفر کا، یعنی وہ سرے سے اس چیز کو انکار کر دیتا ہے. پہلے تو کیا کیا شیطان نے کہ اللہ کے احکامات کو کوئی اہمیت نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ نافرمان بن گیا. اب نافرمانی کرتے کرتے وہ اس لیول پر آ پہنچا کہ وہ اپنے سے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں، اور جو کچھ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کی وہ سب صحیح ہے، تو وہ کفر کے لیول پر پہنچ گیا. اور جب وہ کفر کے لیول پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے خدا سے باغی ہو جاتا ہے. باغی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا کوئی بھی حکم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے. وہ حکم مانے گا تو صرف اس کی خواہش کا، اس کا نفس جو حکم دے گا وہ اسی کو مانے گا. تو وہاں پر وہ طاغوت کے لیول تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، مطلب انسان اگر اتنے لیول پہنچنے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر بھی انسان کوشش کر کے اپنے اندر کے طاغوت سے انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، تو ایسا وہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سہارا، مضبوط سہارا بن گیا کہ اب اس کو اللہ کے سہارے کے علاوہ اور کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس میں ہی کہ جو کوئی جس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار بن گیا، جس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حامی بن گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ میرا بندہ اگر ایک لیول بھی اگر آگے بڑھ گیا، ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تاریکیوں سے نکالتا ہی نکالتا ہے اور روشنی میں لے آتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کے جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، طاغوت بن گئے ہیں، تو ان کے حامی اور مددگار بھی طاغوت ہی رہیں گے. تو طاغوت کے حامی اور مددگار طاغوت یعنی کون سے ہو گئے؟ سب سے پہلا انسان کا طاغوت بن جائے گا وہ شیطان اس کا سب سے زیادہ طاغوت بن، حامی مددگار بن جائے گا. اور اس کو کیسے بہکائے گا شیطان؟ اس کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ تم ایسا کرو تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو تم کو جنت حاصل ہوگی. اس طریقے سے جھوٹی امیدیں جس کی کوئی سند ہمارے رسول سے ہم پر نہیں ثابت ہوتی، وہ جھوٹی امیدیں انسان کو دلاتا رہے گا. تو یہ پہلا اس کا ساتھی بن گیا طاغوت کا شیطان. اور دوسرا اس کا طاغوت بنے گا اس کا اپنا نفس. دیکھیے انسان کو اپنے نفس پر قابو رکھنا چاہیے. نفس ہمیشہ اس کو خواہشات پر اکساتی ہے. نفس جو ہے وہ ہمیشہ اس کو جو ہے وہ سیدھے راستے سے ٹیڑھے راستوں میں کھینچ کر لے کر آتی ہے. اور اس طرح سے یہ ہمارے اندر نفس ہے، اس کو بہت سارے باہر کے دنیاوی راستے ایسے ہوتے ہیں
جو ہماری نفس ہم کو اس راستے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے. تو ہمارے اطراف کے جو بہت سارے طاغوت کے طرف جانے والے راستوں میں ہمارے جو اطراف ہے, جو جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے شوہر اور ہمارے عزیز, ہمارے یہ خاندان والے, قریبی رشتے دار, یہ سب طاغوت کی لسٹ میں آ جاتے ہیں. مطلب پہلا تو ایک شیطان طاغوت ہو گیا, اس کے بعد شیطان نے ترغیبات دلائی, جھوٹی امیدیں دلانے کے بعد اس کا نفس طاغوت بن گیا, اور اب نفس نے اس کو اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے شوہروں سے, اپنے قریبی رشتے داروں سے اتنی محبت ڈال دیا کہ اب ان کے سامنے وہ کسی اور کی سمجھنے کے لیے تیار نہیں, کسی اور کا حکم ماننے کے لیے تیار. ان کے لیے ان کے نفس نے یہ ان کو اس پر ابھارا. تو یہ بہت سارے طاغوت میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو ساری عمر اسی میں پھنسا رہتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری عملی زندگی میں, ہم اپنے بچے کو, ہمارا بچہ ہم سے یہ شیئر کرتا ہے, خواہش ظاہر کرتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, تو ہم کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ جو اس کا مطالبہ ہے کیا واقعی میں یہ مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں, پورا کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن ہمارا نفس اپنے بچوں کی محبت میں اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ میرے بچے کے لیے غلط ہے, لیکن اور وہ اپنے بچے کی خواہش کو پوری کرتا ہے. جب ایک خواہش ہم اپنے بچوں کی پوری کرتے ہیں تو شیطان اپنے اس بچے کی محبت کے ذریعے سے بہت ساری خواہشات کو پوری کرنے کے راہ پہ ہم کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ حال ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہم زندگی کے آخری مرحلے میں آتے ہیں اور ہمارے بچوں کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی, اور اس طرح سے ہماری ساری عمر اسی میں گزر جاتی ہے. تو یہ طاغوت جو ہے وہ یہ بہت ہی ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ طاغوت سے ہم کس طرح سے بچیں انشاءاللہ. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے, اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. ابراہیم نے کہا اچھا, اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. یہ سن کر وہ منکرین حق شرشدہ رہ گیا, مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو. اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو, اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے. اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے, اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے بالکل سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے, پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے, پھر ان کو پکار, وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 مثال دی ہے ہمیں, ایک ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک اللہ کے نیک بندے کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اس رکوع میں. یہاں پر ہم یہ 3 بلکہ 2 مثالیں اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور ایک جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے کی مثال. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال کا تذکرہ کرنے کا ایک یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سہارے کو مضبوط تھام لیا تھا,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو, ان کے درجات کو جو بلند کیا, اس کی ایک مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں دیے. اور یہ بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جھگڑا یہاں پر جس طرح سے بحث بتائی گئی ہے نمرود بادشاہ کی, تو یہ نمرود بادشاہ کی جو بحث ہے, اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی تعلیم دے چکے اور اس کے باوجود نمرود جو ہے وہ اپنے بات پر اٹل تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ میں جو ہوں رب ہوں تمہارا, اس ایریے کا میں رب ہوں, اس علاقے کا میں رب ہوں. تو اس کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس بھیجا. اور اس طرح سے یہ گفتگو سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی توحید کی جو ہے وہ تعلیم دے دوسروں کو, جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی, لیکن حکمت کے ساتھ. جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے حکمت استعمال کی, وہ اس دور, وہ والا دور تو یہاں پر ابھی ہمارا نہیں ہے, تو ہم کو جو ہے وہ بہت ہی بہترین حکمت سے دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے, توحید کی جو ہے وہ دعوت دینی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو واقعہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں ایک رب العالمین ہی کو مانو, تو اس طرح کی اس نے کس طریقے سے دلیل دے کر بتایا کہ میں بھی رب ہوں اور میں ایسا ایسا کر سکتا ہوں. اور یہ جو مثالیں دے کر, اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے بات بتائی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکالتا, تو یہ ایک مثال, یہ ہم کو یہ حکمت ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے, کیسی حکمت سے سامنے والے کو ایسے مثالیں پیش کریں کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں واقعی میں. وہ الگ بات ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا, لیکن وہ سوچنے پر تو مجبور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک یہ والا ہم نے دیکھا. پھر دوسرا اس کے بعد واقع ہوا ہے جو ایک نیک انسان کا, جس کو اس میں بتایا جاتا ہے, مفسر بتاتے ہیں کہ وہ عزیر تھے, بنی اسرائیل کے نیک آدمی تھے, عزیر علیہ السلام تھے, اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ کروایا, موت کے بعد دوبارہ زندگی کا مشاہدہ کروایا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس مشاہدہ کروا کر ان سے جو کام لیا, وہ ایک مردہ بستی کو انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا. یعنی وہ 100 سال کے بعد جب دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا, تو ان سے انہوں نے نبیوں کا کام لیا, اور اس بستی میں لوگوں کو جو وہ دین کی دعوت انہوں نے دی. یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی, کہ پرندے کی جو مثال دی, اس پرندے کی مثال کے یہاں پر یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب رب نے پوچھے کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں زندہ اٹھاؤں گا, تو جو یہ یقین ہے, تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے کو یقین تو تھا, لیکن یقین اطمینان والوں کے دلوں کو اطمینان کے لیے ان کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا, کہ یقین ان کو یقین آئے, دل کی یقین کی بات ہو گئی. تو یقین جو ہے وہ یقین کے 3 درجات بتائے جاتے ہیں. ایک وہ یقین ہوتا ہے جو انسان صاحب علم کی صحبت میں رہے, تو اس کو بھی ایک یقین ہو جاتا ہے, یقین کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ عمل کرنے سے نیک عمل کرنے سے بھی وہ دوسرا جو ہے وہ درجہ ہوتا ہے یقین کا, کہ عمل کرنے سے بھی اس کے دل میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے یقین کا کہ انسان اپنی عقل کو دوڑائے, اپنی غور کرے, کہ اگر انسان عاقل ہوگا تو قرآن میں غور و فکر کرے گا. یہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو غور و فکر کرنے کے لیے, تدبر کرنے کے لیے ہمارے لیے رکھا ہے. تو اگر ہم غور کریں گے اور ہمارا قرآن سے ایسا تعلق ہو کہ جیسے کہ یہ آیات ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہی آیات کو نازل فرمایا ہے, اگر ہمارا تعلق قرآن سے اتنا مضبوط ہوگا, تو وہ یقین جو ہے وہ بہت ہی پختہ یقین ہوگا, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک قصے میں کرایا, کہ یقین کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو وہ جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دلاتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرے, قرآن اور سنت کی روشنی میں کام کیا جائے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں, ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں.
اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا مینا برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اور کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ ہے مال صدقہ کرنا اور دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کی مثال دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ہم نے دیکھی کہ آیت الکرسی سے پہلے کہ خرچ کرو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس سے پہلے کہ وہاں پر نہ تجارت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس رکوع میں بتایا کہ ہم کو خرچ کیا کرنا ہے، اور خرچ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا درجات کو بلند کرتا ہے، اور خرچ ہمارا یہ جو نیکی کا جو عمل ہے وہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ ریاکاری اس میں شامل ہو گئی تو ہمارا انجام کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بتایا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال یہاں پر ایک دانے سے دی کہ ایک نیکی جو ہے وہ 700 دانے تک 700 گنا اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دیتا ہے۔ تو اس واقعے میں یہ جو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری ایک نیکی کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر یا اس سے بھی زیادہ 700 تو یہاں پر دیا ہے، لیکن پر یہ حدیث میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہم کو ترغیب دی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو عمل کرنے کے لیے صرف پیسہ ہی خرچ کرنا یہ ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتایا کہ ہم ایک میٹھا بول دیں اور کسی ناگوار بات پر ہم ذرا سی چشم پوشی کرے، یہ بھی جو ہے وہ ایک خیرات ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور یہ نیکی تو کتنی آسان ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کے لیے ہم کو آسانی بھی اس رکوع میں بتائی، اور جتنا بھی خلوص سے اور اللہ کے ساتھ، اللہ کی رغبت کے ساتھ، اللہ کی قربت کے ساتھ ہم جو بھی نیکی کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جزا ہم کو اسی مطابق دے گا، جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی نیت کے اعتبار سے ہم کو جزا بھی دیتے ہیں۔ اور یہ دین جو ہے وہ دین کی ترقی کے لیے ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے، اور ہمارا جو ہے وہ انتظام دین کا جو انتظام چلانے کے لیے ہم کو یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی جو ہے وہ ہم کو اس میں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اپنی صفت استعمال کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم کسی اور کی مدد کرو پیسے سے یا جو بھی جسمانی طور سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کی مدد نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ بندہ ایسے ہی نہیں بیٹھ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی اور بندے سے مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، ہمارے سے کہیں زیادہ بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ ہم کو ہٹا کر ان کو لے آئے گا اور ان سے اپنا وہ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ ان سے کر دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بردباری کی بھی صفت رکھتا ہے. تو بردباری اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ خیرات کا ضرورت مند نہیں، اور ہم نے جو ہے وہ کچھ لوگ ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے ذات سے اگر ہم لوگ نے کچھ ایسی کم ظرفی والی حرکت کی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بردباری کی صفت یہاں پر آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری ایک غلط حرکت سے اللہ تعالیٰ فوراً ہم پر عذاب لا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے بردبار، وہ برداشت کرتا ہے اپنے بندوں کی جب وہ غلط حرکتوں کو بھی، اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی وہ برداشت کرتا ہے، صرف یہ اس لیے کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل ضرور پلٹ آئے گا. اور جب ہم کو پتا ہے وہ حدیث کہ جب بندہ پلٹ آتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. جیسے ہم اس حدیث میں بتائے کہ ایک اونٹ پر مال لدا ہو اور جب اس کا اونٹ گم جائے اور پھر اس پر دوبارہ مل جائے تو کس طرح سے اس بندے کو خوشی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بردباری کی صفت اس لیے استعمال کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فوراً ہماری نافرمانی پر پکڑتا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی بردبار نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیات میں انفاق فی سبیل اللہ پر ہم کو ابھارنے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے انفاق تو کر دیا اللہ کی راہ میں لیکن تم نے اس نیکی کو ضائع کر دیا. تو تمہاری نیکی ضائع کب ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے صدقات کو احسان جتا کر، تکلیف دے کر اور دکھانے کو خرچ کیا تو ہماری یہ جتنی بھی نیکیاں ہم نے کیے ہیں وہ ہماری تمام نیکیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. اور دکھاوے کی مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان والی بات یہاں پر بتائی کہ کس طرح سے دکھاوا، مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے ہم جو نیک عمل کریں، ہم کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں تو وہ صدقہ اگر ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا دو طرفہ نقصان ہے. ایک تو ہم ہماری معاشی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے بھی ہمارا نقصان وہ چلا گیا، ہمارا پیسہ چلا گیا، ہم نے سوچا کہ میں نے صدقہ کری اور پھر پلس میں نے ظاہر بھی کر دی، جتایا بھی اس کو، اور ریاکاری بھی میرے اس میں شامل ہے. تو میرا مال بھی گیا میرے ہاتھ سے، میرا وقت بھی ضائع ہو گیا اور میری نیت بھی خالص نہیں تھی تو میں خسارے میں ہوں نا اس کے مطابق. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو ہماری جو نیکیاں ہیں اس کو بچانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو تم یہ جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہو یہ تمام نیکیاں تمہاری ضائع ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک مثال بیان کی کہ اگر زور کی بارش ہو تو بھی دگنا پھل لائے گی اور اگر ہلکی پھوار ہو تو بھی جو ہے وہ کافی ہوگی. تو یہاں پر یہ دو مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کا عمل کریں ہمارا نیکی کا عمل وہ ضائع نہیں ہوگا، چاہے ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں چاہے بڑے سے بڑا عمل کریں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کبھی ہم لوگ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا اجر ہم کو بہت بعد مل رہا ہوگا یا کبھی کبھی جلدی مل سکتا ہے، بہرحال نیکی کا اجر مل کے رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت ہی جھنجھوڑنے والی آیات اس رکوع کے آخر میں بیان کی کہ جس طرح سے کہ ایک باغ ہے کسی انسان کا ہرا بھرا اور پھر اس باغ پر بگولا آ گیا اور باغ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی نیکی کے کاموں میں بتائی، پوری نیت کی، خلوص کے ساتھ ہم نے نیکی کی، اور جب ہماری زندگی کا آخری دور آیا اور اس آخری دور میں ہم نیکیوں سے دور ہوتے چلے گئے، ہم اللہ کے قرب سے دور ہوتے چلے گئے اور حالت یہ ہو گئی کہ جب ہمارا آخری وقت آیا تو ہم نے ساری ہماری نیکیاں جو ہے وہ گنوا دی.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس باغ کا اور پھر حال ہمارا یہ ہے کہ اب میں لاکھ چاہوں کہ میں ویسی نیکی کروں جیسی میں نے جوانی میں کی تھی، اب میرے پاس وہ موقع نہیں ہے کہ میں ویسی نیکی کروں. اور اس کے علاوہ دوسری بھی بات ہے کہ اگر قیامت کے روز میں نے تو دماغ میں میرے رکھا ہوا ہے کہ میں تو اتنی ساری نیکی کی تھی، جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، تو میں نے تو میرا بینک بیلنس سنبھال کے رکھا ہے، قیامت کے روز مجھے کسی بھی بات کا خوف نہیں ہوگا. اب جب وہاں پر میرے سامنے میرا نامہ اعمال پیش کیا گیا اور وہاں پر مجھے پتا چلا کہ میں نے جو سوچی تھی کہ میری جوانی کی عبادت سب میری جو ضائع ہو گئی میرے اس ایک عمل کی وجہ سے جو میں نے عمر کے آخری حصے میں کیا، تو وہ اس وقت میرا حال یہ ہوگا کہ نہ میں دوبارہ دنیا میں جا سکوں گی، نہ دوبارہ ویسے نیکیوں کے کام کر سکوں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیات ہم کو اس لیے لا رہا ہے، بتایا اس آیات کو جو اس طرح سے جھنجھوڑنے والی آیات کہ انسان کی پوری زندگی کی کمائی ایک آنکھ کے بگولے میں بھسم کر دی. تو اللہ تعالیٰ یہ جھنجھوڑنے والی آیات ہم کو قرآن میں دیکھ کر یہ ہم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندو تمہاری چاہے چھوٹی سی چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو، تم کو اپنی اس نیکی کو حفاظت کرنا ہے. ہم کو نیکی کا کام کرنا تو بہت آسان ہے، نیکیاں کرنا تو آسان ہے بہت، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. ہم تو سوچتے میں نے یہ کرنی، یہ نیک عمل کرنی، یہ نیک عمل کرنی، لیکن دوسری بار جب اللہ تعالیٰ، اللہ کی سنت ہے یہ کہ ہم نیک عمل اگر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آزمائش بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ میرا اس نیک عمل پر ثابت قدم ہے یا نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے اس آزمائش میں ہم کھڑے نہیں اترے، ناکامیاب ہو گئے، تو ہماری ساری نیکی تو چلی گئی نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کو بہت زیادہ ہم کو اپنی نیکیوں کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نیکیاں کر کے دم مطلب وہ نہیں ہو جاؤ، فری نہیں ہو جاؤ، مطلب کہ بغیر مطلب آزاد نہیں ہو جاؤ کہ نہیں میرے پاس تو ہے نیکیاں، بلکہ اس کی حفاظت کی بھی فکر ہم کو کرنی چاہیے. اور ہماری حفاظت کیسی ہوگی؟ ہماری نیکیاں ہمارے بچے ہیں نا، ہماری نیک اولاد ہے نا، تو ہم اپنی نیک اولاد کو اس کی حفاظت ہے، اس کو ہر طرح سے دیکھیں. ہماری زندگی تو چلی گئی، ہماری زندگی تو ختم ہو گیا، اب ہم اپنی اولاد میں دیکھیں کہ میری اولاد بھی یہ عمل کرتی ہے یا نہیں، میری اولاد سے بھی میں وہی عمل کرواؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا. اور ہم اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہم اپنی نیکیوں کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنایا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کے قبول کرنے میں تم اغماس برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں میں صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگدست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی
कसब माश के लिए जमीन में दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनकी खुददारी देखकर नावाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे। उनकी आनत में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा न रहेगा। हाँ, इस रुकू में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको सदके के बारे में फिर ये बात बता रहा है कि अगर हम सदका देते हैं तो शैतान हमको मुफलिसी का खौफ दिलाता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरह से हमको सदके पर उभार रहा है, हर मुमकिन कोशिश हर एंगल से ही बता रहा है कि देखो तुम अगर ये काम करोगे तो तुम्हारे को ये आएगा, इंसान तुम्हारे इस काम में कोई ना कोई जो है वो रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा करोगे तो इस तरीके से तुम्हारी राह में रुकावट पैदा करेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान हमको उस नेकी के काम करने के लिए रागिब नहीं करेगा, वो हमको मुफलिसी के डर से जो वो डराएगा। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला नेकी पर अल्लाह की राह में खर्च करने के में ये भी बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हम अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते हैं तो हमारे इस अमल से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बुराइयां जो है वो हमारे नामाए अमाल से मिटा देता है, हटा देता है। तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरगीब की कि नेकी करने से इस तरीके का भी मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सामने पेश करता है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि हमें कौन से लोगों को सदका करना चाहिए, हमें किन किन लोगों के लिए जब उनको खर्च करना चाहिए उनके लिए। और चाहे हम उनकी अल्लाह की राह में हम लोग चाहे एलानिया खर्च करें या दिखाकर, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। जो लोग अपने माल शब रोज खुले और छुपे खर्च करते हैं उनका अज्र उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं। मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, और वो उस हालत में उनसे मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो आखिर सूद की जैसी चीज है। हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुंचे और आइंदा के लिए वो सूदखोरी से बाज आ जाए तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो उस हुक्म के बाद फिर इसी हरकत का इयादा करे वो जहन्नमी है जहां वो हमेशा रहेगा। अल्लाह सूद का मुतमार देता है और सदकात को नशोनुमा देता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें उनका अज्र बेशक उनके रब के पास है। उनके लिए किसी खौफ और रंज का मकाम नहीं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो खुदा से डरो, और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर वाकई तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो तो अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। तुम्हारा कर्जदार तंगदस्त हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, और जो सदका तो कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि अल्लाह की तरफ वापस होंगे। वहाँ हर शख्स उसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर हरगिज़ जुल्म ना होगा। इस रुकू में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूद के बारे में बता रहा है। सूद के बारे में इसलिए बता रहा है कि जैसा हमने पिछले रुकू में पढ़े कि शैतान इंसान को ये डर खौफ दिलाता है कि मुफलिसी का डर, तो तुम अगर ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो मुफलिस हो जाओगे। और यहाँ पर शैतान उनको दूसरी तरफ सूदी कारोबार में मुलविस करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर सूद के बारे में जो है वो बताया जा रहा है कि सूद देना और लेना अल्लाह सुब्हानहू तआला को सख्त नापसंद है। इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम किया है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ये भी बता रहा है कि सूद का जो कारोबार करते हैं वो कारोबार एक न एक दिन मिट के रहता है, और जो सदका और खैरात देते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नशोनुमा करता है, वो मालों में अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकत देता है। और इसके अलावा सूद के ताल्लुक से ये भी बताया गया कि उस वक्त क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई भी बदअमल इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद नहीं करता। और सूद के ताल्लुक से यहाँ पर दो
دو لوگوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ خود غرض ہے اور ایک جو ہے وہ اللہ والا ہے. تو خود غرض ہمیشہ اپنے مال کو گن گن کر رکھتا ہے, اور ایسے جس سوسائٹی میں اس طرح کے خود غرض لوگ ہوں گے تو سوسائٹی کیسے نیک اور صالح بن سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں کہ ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مدد نہیں پیسہ واپس وقت پر لیتا ہے تو ہم کو اس کو مہلت دینا ہے, اور اس کو جو ہے وہ اگر کسی ہم نہیں لاشعوری طور پر ہم نے سود کی کاروبار میں ملوث ہو گئے تو اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ روک لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترغیب دی سود کی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تیار کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے, اور وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی و بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی لے لو, اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا, میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں, جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں, مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے, ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو, وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ, جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرض کے تعلق سے ہمیں کچھ اصول بتا رہے ہیں کہ قرض ہم کو ایک دوسرے کو دینا ہے. سب سے پہلے تو اس میں ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم کو ایک دوسرے سے قرض سے ایک دوسرے کی مدد ہم کو کرنی چاہیے. اور قرض کا لین دین کا جو طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ طریقہ بتا رہا ہے. لیکن ہم کو یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین میں لکھنے کے بارے میں کیوں بتایا, گواہ کے بارے میں کیوں بتایا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ زبانی طور پر کسی کو بول کر قرض دیتے کہ بھائی اتنے دنوں کے بعد میں لوٹا دوں گی, اور انسان ہے ہم بھول جائیں گے تو بھول جاتا ہی ہے انسان. اگر کوئی تحریر ہمارے سامنے نہ ہو تو بھول جانے کی صورت میں دونوں فریقین میں جو ہے وہ باہمی جھگڑا ہو سکتا ہے, اچھے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی, ہم کو قرض جو بھی دیں یا لے تو اس کو لکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ جو آیات اس رکوع میں صرف 2 آیات آئی ہے, یہ پہلی والی آیات ہے, اس کو آیت دین کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. تو یہاں پر قرض کا اس لین دین کو کس طرح سے اس قرض کا لین دین بتایا گیا, اور اگر تجارتی اعتبار سے اگر ہم قرض لیں تو اس کا کیا معاملہ ہے وہ بتایا گیا. اور اگر ہم کو کوئی سفر کی حالت میں ہو, کوئی کاتب نہیں مل پایا ہے تو اس دوران میں ہم کو کیسے قرض لینا ہے کہ اپنی کوئی چیز گروی رکھ کر, اس کے بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. مطلب غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشی معاملات میں اپنے آپ کو کلیئر رکھنے کے بعد ہم کو بتا رہے کہ ہم کو معاملات میں اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے, کہ کوئی ہمارے بارے میں کہ نہیں اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہے, اس طریقے کی ڈیلنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ
नौज़बिल्ला ये लड़की ऐसी है या ऐसी। हाँ, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुम अपने दिल की बातें ख्वाह जाहिर करो ख्वाह छुपाओ, अल्लाह बहरहाल उनका हिसाब तुमसे ले लेगा। फिर उसे इख्तियार है जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। वो हर चीज पर कुदरत रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिदायत पर ईमान लाया है जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया है। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, और उनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूल को एक दूसरे से हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं मानते। हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते। हमने सुना और इताअत की। मालिक हम तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी तरफ पलटना है। अल्लाह किसी मुतनफ्फिस पर उसकी तरफ से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स में जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है। ईमान लाने वालों, तुम यूं दुआ किया करो, ऐ हमारे रब हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उस पर तरफ ना कर। मालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तुमने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार जिस बात को उठाने की ताकत हमें नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दर्द फरमा, हम पर रहम कर। हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद। ये जो हमारा अब जो रुकू आ रहा है वो सूरह बकरा का आखिरी रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरह बकरा के आखिरी रुकू में हमको जो है वो सूरह बकरा की शुरुआत में अल्लाह ताला ने जो मजमून रखे थे उसी मजमून का तस्करा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ भी किया है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने तौहीद का जिक्र किया इस रुकू की शुरुआत में, फिर ईमानियात का जिक्र किया कि अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसकी तकदीर पर ईमान लाना है। अल्लाह ताला ने इस आखिरी रुकू में, सूरह बकरा की आखिरी रुकू में हमने देखा कि जिस तरह से शुरुआत में जो अल्लाह ताला ने जो मजमून रखा था वही मजमून अल्लाह ताला ने आखिरी रुकू में भी रखा है। ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरकीब है सूरों के दरमियान, सूरह के ताल्लुक से। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ईमान का, आखिरत का और रिसालत का तस्करा करते हुए हमको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये भी बताया कि हमें जो है वो दुआ कैसी मांगनी चाहिए। तो ये जब ये सूरा, ये आखिरी सूरत, आखिरी जो रुकू सूरह बकरा का नाजिल हो रहा था, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि मेराज हो चुकी थी। अभी तक हम मक्का में ही थे, मुसलमानों की हिजरत नहीं हुई थी। और उस वक्त ये आलम था कि जो भी बंदा, जो भी इंसान इस्लाम कबूल करता था तो उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया जाता था। और ऐसे हालात में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, ये जो दुआ नाजिल फरमाई के रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, ये वाली जो आयात नाजिल फरमाई, ये दुआ का तरीका हमको बताया। इस दुआ के तरीके को अगर हम समझे तो हमको ये समझ में आएगा कि हमारी दुआएं कैसी होती है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमको दुआ का तरीका कैसे बताया। देखो, जिस हालात में मैं बताई आप लोगों को कि ये हालात कैसे थे कि मुसलमान चक्की में, जुल्म की चक्की में पीसे जा रहे थे,
उनके साथ हर तरह का जुल्म हो रहा था। सिर्फ उनकी क्या गलती थी, उनका कसूर ये था कि वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। तो ये तो कोई कसूर था ही नहीं ना, मतलब मुसलमानों का कोई कसूर ही नहीं है, बगैर कसूर के उनको जो है वो जुल्म किया जा रहा था। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये दुआ करने के लिए कहा कि ऐ हमारे रब, हमसे जो भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त न कर। तो यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर मुसलमानों की से क्या भूल चूक हो रही होगी, कुछ भी नहीं ना। लेकिन एक ईमान वाले, एक मोमिन के अंदर ये बात हमेशा ध्यान में रहे कि अगर मुझको जो मुसीबत आ रही है तो जाहिर बात है कि मुझसे कोई ना कोई खता हो चुकी होगी, मुझसे कोई ना कोई गलती हुई होगी। ये एक हमेशा मोमिन का ये सोच रहती है। वो कभी ये नहीं सोचता कि नहीं क्यों मेरे ऊपर मुसीबत आ रही है, मैं तो इतना अच्छी हूँ, मैं तो ये सब कुछ करती, मैं नेक अमल करती, मैं हर चीज में मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, फिर मुझे ये इस तरह से मुसीबत क्यों आ रही है, वो कभी भी एक मोमिन नहीं सोचेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि हमसे जो भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर हमारी अल्लाह ताला गिरफ्त न कर। वो हमेशा हर हाल में उन पर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उनको उनको उनकी फिक्र ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे नाराज ना हो जाए, अल्लाह ताला की मैं गिरफ्त में ना आ जाऊं, मैं अल्लाह ताला के अजाब में ना घिर जाऊं, मैं अल्लाह की पकड़ में ना। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो कनेक्शन हमारा जैसा होगा, हमारे दिल में वैसे ही ख्यालात उभरेंगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक चीज हमको ये बताई, और फिर हमने ये भी आगे दुआ है कि मालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाला। तो ये भी है कि अल्लाह ताला मेरा ईमान इतना लेवल वाला नहीं है जो सहाबा किराम का लेवल था। अल्लाह ताला मुझको तो आज जरा सी भी तकलीफ पहुंचती है तो मैं तो जब हिल जाती हूँ। अल्लाह ताला मेरा ईमान सहाबा जैसा नहीं है, अल्लाह ताला उनके साथ जो तेरा मामला था, अल्लाह ताला तू ऐसा मामला हमारे साथ ना कर। तो ये यहाँ पर ये चीज हमको समझ में आई। और फिर आगे के परवरदिगार, जिस बार का उठाने की ताकत हमें नहीं है वो हम पर न रख। हम ये भी कि अल्लाह ताला तू अल्लाह ताला हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी ताकत हमारे अंदर नहीं है। लेकिन ये अल्लाह ताला को तो पहले से पता है ना कि मेरा बंदा, मेरे बंदे में क्या क्या क्वालिटी है, वो कितना बोझ सह सकता है, वो कितना जो है वो आजमाइश को सह सकता है, ये अल्लाह को पता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमसे कहा कि तुमको ये तरीके से दुआ मांगनी है। इसके पीछे ये हिकमत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को आहोजारी, गिड़गिड़ा कर दुआ करना, अज्ज़ और इंकिसारी अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला जिस बोझ को उठाने की ताकत हमें नहीं है, अल्लाह ताला वो बोझ को हम पर न रख। फिर हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा और हम पर रहम कर। देखो हालात कैसे हो रहे हैं, मुसलमानों पर तकलीफ हो रही है, तो अगर हम अपने आप को उस हालात में रखें तो हमारी दुआ क्या होगी कि अल्लाह ताला वो इंसान मेरे पर बहुत तकलीफ दे रहा है, मेरा जीना हराम कर रहा है, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया से हटा दे या मुझको वहां से निकाल दे, उस जगह से अल्लाह ताला तू मुझे निकाल दे। हमारे जहन में यही बात आएगी। लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी इस दुआ में अल्लाह ताला ने कहीं भी ये फिक्रा नहीं डाला कि अल्लाह ताला ये काफिर जो है वो इनके साथ ये मामला कर या नऊज़ुबिल्लाह इनको बददुआ दी, कहीं नहीं किया। बल्कि क्या दुआ दे रहे कि अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी कर। अल्लाह ताला जो हमारे साथ हालात सख्त आ गए, अल्लाह ताला तू सब कुछ कर सकता है ने। अल्लाह की जात पर तवक्कल उनका देखो कितना, कि जो भी हालात हमारी जिंदगी में आए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से आए हैं, तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि वो दुश्मन है मेरा, मैं उसके साथ इस तरह का मामला करूं, अल्लाह ताला से उसके लिए ये बददुआ करूं, बल्कि मैं ये अपने ही बारे में फिक्र कर रही हूँ कि अल्लाह ताला कहीं मेरे साथ उनके, जब मेरा और उनका कोई भी मामला पेश आए तो मेरी ऐसी हरकत ना होने पाए जिससे अल्लाह ताला तू नाराज हो। और फिर नरमी का मामला, नरमी की दुआ मांग रही है, अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमाने। इंसान जब इतना ज्यादा उसमें आजमाइश की भट्टी में हो जाता है, पक जाता है, और फिर उसके बाद इंसान अगर उससे कोई लफ्जिश हो जाए तो उसको वो भी डर कि अल्लाह ताला मेरे से अगर कोई लफ्जिश हो जाए तो तू हमारे साथ दरगुजर का मामला फरमा, हम पर रहम फरमा। और फिर दुआ के काफिरों के मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू तआला तू हमारी मदद कर। तो ये दुआ हमको बताती है कि हालात कैसे भी आए, हालात ऐसे जैसे मुसलमानों के ऊपर आए कि मेराज का वाक़या पेश आया और उसमें ये दुआ अल्लाह के रसूल को दी गई कि तुम मुसलमानों से कहो कि ये दुआ पढ़ा करे
और अल्लाह ताला को पता है कि किस तरह मुसलमान जो है वो जुल्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई और हमारे लिए इसमें ये सबक है कि हालात हमारे कैसे भी हो, हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसी ही दुआ करना है। हमको किसी के लिए किसी के ताल्लुक से बददुआ वगैरह हमको नहीं देनी। सूरह आले इमरान मदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलीफ लाम मीम। अल्लाह वो जिंदा व जावेद हस्ती जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है। हकीकत में उसका कोई खुदा नहीं, हकीकत में उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तुम पर ये किताब नाजिल की जो हक लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो उससे पहले आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाज़िल कर चुका है और उसने वो कसौटी उतारी है जो हक व बातिल का फर्क दिखलाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के फरामीन को कबूल करने से इनकार करें उनको यकीनन सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह बेपनाह ताकत का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। जमीन और आसमानों की कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। उस जबरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर नाज़िल की है। इस किताब में दो तरह की आयात हैं, एक मुहकमात जो किताब की असल बुनियाद है और दूसरी मुतशाबिहात। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही में पीछे पड़े रहते हैं और उनको मानी पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि उनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बखलाफ उसके जो लोग इल्म में पुख्ताकार हैं वो कहते हैं हमारा उन पर ईमान है, ये सब अल्लाह हमारे रब ही की तरफ से है। और सच ये है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों को कजी में मुब्तला न कर दीजिए। हमें अपने खजाना फैज से रहमत अता कर कि तू ही फैयाज हकीकी है। परवरदिगार, यकीनन सब लोगों को एक रोज जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शुबा नहीं। तू हरगिज अपने वादे से टलने वाला नहीं है। सूरह नंबर 3 आले इमरान हमारी शुरू हो रही है। आले इमरान के शुरू होने की शान नुज़ूली ये बताई जाती है कि एक ईसाई वफद आए थे नजरान से और उन्होंने अल्लाह के रसूल से बहुत मुबाहिसा किया था ईसाई अपने अकीदे के ताल्लुक से, और उसी के ज़िम्मे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरह नाजिल फरमाई। ये सूरह मदनी सूरत है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले इसमें अपना की तारीफ बताया, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई बयान हुआ और इस किताब को नाजिल करने की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर हिकमत बताई कि किताब कैसी है ये, और इसके अलावा लोगों को और भी बहुत सारी किताबें देकर अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजा है। अल्लाह ताला ही आप यहाँ पर बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जो वो हर चीज का मालिक है, उसकी हिकमत से कोई भी वो नहीं है। और यहाँ पर लगा बता रहे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में मुहकमात 2 किस्म की आयतें जो वो भेजी है, एक मुहकमात और एक मुतशाबिहात। ये 2 आयतों का, ये 2 किस्म की आयतों के बारे में बताने का इसके मकसद था कि लोगों ने मुहकमात को भी मुतशाबिहात के दर्जे में ला खड़ा कर दिया, और जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई हुक्म दिया था उस हुक्म को मुशाबहत के दर्जे में लाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि कुछ आयतें हम अहकाम वाली है जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि ये करना है, कुछ कानून है उसमें हमको वो फॉलो करना है। कुछ मुतशाबिहात है, मुतशाबिहात वो जो हमारी नजरों के सामने नहीं है, जैसे जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते हैं, आलमुल गैब है और हश्र का मैदान है, कयामत है, यौम आखिरत है, ये हमारी नजरों से पोशीदा है। तो ये मुतशाबिहात है, इनके पीछे पड़ना हमको मना कर दिया गया है। और फिर अल्लाह ताला ने जो एक दुआ बताई अक्लमंदों की, ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तू जब हमारे रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, तो यहाँ पर दिलों की हिफाजत की बात की गई है कि अल्लाह ताला, क्योंकि जिस्म का अहम तरीन हिस्सा क्या है, दिल है,
اور دل میں ہی تقویٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عقل مند کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ٹیڑھا مت کر. دل کے اندر ایمان جو سجا ہوا ہوتا ہے اور ہم کو یہی دعا ایمان والے ضرور کرتے ہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے نبی جن لوگوں نے تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ و بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر چیدہ گھوڑے مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے. جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں راست باز ہیں فرما بردار اور فیاض ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا واقعی کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کرتے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کرے تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. مال اور اولاد یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو کافر وہی ہوتے ہیں جن لوگ ان کے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا کچھ مال کام آیا نہ اولاد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کافر اس کو کہیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے. کافر اس کو کہیں گے اور وہ اس لیے کفر کا رویہ اختیار کرتے کیونکہ ان کے اندر غرور تکبر گھمنڈ ہوتا ہے. تو گھمنڈ بھی انسان کو کفر کی روش پر جو لا کھڑا کرتا ہے. اور اس کو گھمنڈ کس بات پر ہوتا ہے کہ اس کو اپنے مال پر گھمنڈ ہے کہ میرا مال ہے. میری اولاد پر اس کو گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی اولاد ہے اتنا میرے پاس مال ہے پھر میرا کون بگاڑ سکتا ہے. تو یہ جو مال اور اولاد کا غرور انسان کو کفر کے درجے تک پہنچا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
मोमिन जो है वो हमेशा क्या करता है, अल्लाह ताला से फतेह और अल्लाह की मदद चाहता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों के लिए ख्वाहिशात की जीनत जो है वो अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी को मुज़य्यिन कर दिया है। दुनिया के पीछे अगर हम पढ़ेंगे तो हमको ये दुनिया की जिंदगी हमको जन्नत से दूर कर देगी। और तकवे की राह इख्तियार करने का जिक्र यहाँ किया है। तकवे की राह में हम ये देखते हैं कि मुत्तकी लोगों के अंदर क्या क्या क्वालिटी बताई गई है यहाँ पर, कि मुत्तकी में क्या क्या क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले मुत्तकी में एक क्वालिटी बताई है कि वो सब्र करने वाले होते हैं, सब्र करते हैं, सादिकीन होते हैं, सच्चे होते हैं, कानितीन होते हैं, फरमा बरदार, और खर्च करने वाले होते हैं, और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं मांगा करते हैं। तो यहाँ पर हमको मुत्तकी की जो है वो क्वालिटी बताई है। तो हम अपने अंदर चेक करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्वालिटी तो हमारे अंदर बहुत ना के बराबर है, तो अल्लाह ताला इसकी तमाम क्वालिटी हमारे अंदर दाखिल कर दे, शामिल कर दे हमारे। जो लोग अल्लाह के अहकाम व हिदायत को मानने से इनकार करते हैं, उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं, ऐसे लोगों की जान के दर पे होते हैं जो खल्क़ खुदा में से अदल व रास्ती का हुक्म देने के लिए उठे, उनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो गए और उनका मददगार कोई नहीं है। तुमने देखा नहीं जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला तो उनका हाल क्या है। उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, तो उनमें से एक फरीक इससे पहलू तही करता है और इस फैसले की तरफ आने से मुंह फेरता है। उनका ये तर्ज अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं कि आतिश दोज़ख तो हमें मस न करेगी, और अगर दोज़ख की आग हमको मिलेगी भी तो बस चंद रोज। उनकी खुद साख्ता अकीदों ने उनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलतफहमियों में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें इस रोज जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। उस रोज हम हर शख्स को उसकी कमाई का बदला पूरा दे दिया जाएगा और किसी पर जुल्म ना होगा। कहो खुदाया मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसे चाहे दलील कर दे। भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। रात को दिन में पुरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, बेजान में से जानदार को निकालता है और जानदार में से बेजान को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। मुमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिर को अपना रफीक और यार मददगार हरगिज न बनाए। जो ऐसा करेगा इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये माफ है कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। ए नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह बहरहाल उसे जानता है। जमीन और आसमानों की कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है और उसका इख्तिदार हर चीज पर हावी है। वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल जरूर पाएगा, और उसने भलाई की हो या बुराई। उस रोज आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का निहायत खैरख्वाह है। इससे पहले वाले रुकू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जंग बदर का भी तस्करा किया, और जंग बदर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों की नजरों में मुशरिकीन की तादाद को कम करके दिखाया और मुशरिकीन की नजरों में ईमान वालों की तादाद को बढ़ाकर दिखाया। और ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो हिकमत इस्तेमाल की, अल्लाह ताला ने जो मंजर दिखाया, उसके पीछे यही था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों की मदद कर रहा था। अगर मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन की जो सही में तादाद थी दोगुना, मुसलमानों से 3 गुना तादाद थी, अगर वो दिखाता तो इनके दिल बैठ जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने ये किया। और फिर जब दोनों फरीक आमने सामने हुए तो दोनों को एक दूसरे की निगाह में एक दूसरे को बढ़तर बताया ताकि उन लोग भी अपने अंजाम में बद तक पहुंच जाए।
اس کے بعد اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ان کو کتاب ملنے کے بعد انہوں نے کس طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ کے اس کو وہ کیا، فراموش کر دیا. اور اس کے علاوہ ہاں ایک جو اہل کتاب کی ایک یہ سوچ تھی کہ آتش دوزخ کو ہمیں مستق نہ کرے گی. تو یہی چیز ہمارے دماغ میں بھی شیطان نے دکھایا ہے کہ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو بس تھوڑے دن کے لیے نعوذ باللہ ہم جنت دوزخ میں جائیں گے، پھر آپ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو سیم یہی چیز ان کی بھی تھی کہ ہم اگر دوزخ میں گئے بھی تو بس چند روز گنتی کے جائیں گے. تو یہ ان کے خود ساختہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا. تو یہاں پر ہم کو بھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے لیے خود ساختہ چیزیں کہ اللہ کے رسول ہم کو جو ہے وہ بے شک اللہ کے رسول ہم کو ہماری سفارش کر کے ڈالیں گے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہے کہ تھوڑے دن کے لیے بھی ہم جہنم میں داخل کر دیے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ چاہے کسی کو عزت دے چاہے ذلت دے، تو عزت اور ذلت اللہ کے اذن سے ہم کو ملے گی. کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت کا اختیار نہیں دیا ہے. پھر ایک اور ہم کو درس ملتا ہے کہ ہم کو بتایا کہ کافروں کو چھوڑ کر اپنا رفیق اور دوست نہ بنائے. کافروں کو مسلمانوں سے کہا جانا ہے کہ ان کا اپنا رازدار نہ بنائے، دوستی نہیں، رازدار نہیں بنائے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیاتوں میں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے ہم کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ کسی انسان سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اور کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر ہم کو جانا ہے، اسی کے پاس ہمارا جو ہے سب حساب کتاب ہوگا. ہم کو کسی انسان یا کسی نفس سے ڈرنا نہیں ہے. اور قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی علم والے ڈرتے ہیں. اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑے معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقت ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے یہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما دیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضبط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض یا مالک
फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे। कहा, निशानी ये है कि 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत ना करोगे, ये ना कर सकोगे। इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह व शाम उसकी तस्बीह करते रहना। इस रुकू में अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करने का हुक्म हमको दे रहा है। इत्तिबाए रसूल है ही अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे हैं। और अल्लाह और उसकी मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दावा ये है कि हम अमल करके दिखाएं। और इसके अलावा यहाँ पर एक औरत का तस्करा है। हमको ये देखना है कि वो जो यहाँ पर जो इमरान की जो मतलब इमरान की जो फैमिली का तस्करा हुआ है, उसमें भी देखिए कि एक औरत की जो वो दूरदर्श निगाह देखिए कि जो बीबी मरियम की जो वालिदा थी, उनकी ये सोच देखिए कि वो अभी अपने बच्चे को पैदा भी नहीं की है और उन्होंने ये मन्नत मान ली कि मैं अपने बच्चे को इस तरह से अल्लाह की राह में वक्फ कर दूंगी। तो हमको इस औरत के जरिए से ये वो मिलती है कि अल्लाह, एक औरत जब अल्लाह अपने औलाद को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर सकती है, तो ये चीज हमारे अंदर भी आनी चाहिए कि हम भी अपने अपने आप को, अपने बच्चों को अपनी अल्लाह ताला के लिए राह में वक्फ कर दे। और ये उन्होंने सिर्फ यही दुआ नहीं मांगी कि मेरे बच्चे को मैं अपने अल्लाह तेरे इसमें वक्फ कर दूंगी, बल्कि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए एक हिफाजत की दुआ भी की कि जब वो पैदा हुई तब उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला इसको शैतान मरदूद के फितने से हमेशा तेरी पनाह में रखना और इसकी आइंदा आने वाली नस्लों को भी। तो ये देखो एक औरत का विजन बताया जा रहा है कि एक औरत ऐसी भी होती है, क्योंकि औरत ही है जो अपने इस्लाह करने में, अपने बच्चों की इस्लाह, तरबियत में, माशरे की इस्लाह में औरत का बहुत बड़ा रोल अदा करती है औरत। और यहाँ पर वो औरत, फिर उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। और ज़करिया अलैहिस्सलाम से भी, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी किससे इंस्पायर होकर उन्होंने दुआ की, बीबी मरियम से ही ना, कि जब उन्होंने देखा कि उनके पास इतने बिन मौसम फल आ रहे हैं और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की। और इसके अलावा और जो अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे निशानी बताओ कि आप जो मतलब वो खुशखबरी दे रहे, तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि तुम क्या करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। तो नेमतों का इस्तेक़बाल जो है वो हमेशा ये तरीका है कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब भी नेमतें हमको मिले तो हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज्यादा से ज्यादा हमको सना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह करते रहना चाहिए। फिर वो वक्त आया जब मरियम ने फरिश्तों से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगज़ीदा किया और पाकीज़ी अता की और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की ताबे फरमान बंद कर रहे, इसके आगे सरबसजूद हो और जो बंदे उसके हुजूर झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। ए नबी, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुमको वही के जरिए बता रहे हैं, वरना तुम उस वक्त वहां मौजूद ना थे जब हैकल के खादिम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपने अपने कलम फेंक रहे थे, और ना तुम उस वक्त हाजिर थे जब उनके दरमियान झगड़ा बर्पा था। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ होगा, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी, और वो एक मर्द सालेह होगा। ये सुनकर मरियम बोली, परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा, मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, वो जब किसी काम के करने का फैसला फरमाता है तो बस कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्तों ने अपने सिलसिला कलाम में कहा, और अल्लाह उसे किताब व हिकमत की तालीम देगा, तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा और बनी इस्राइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा। और जब वो बहैसियत रसूल बनी इस्राइल के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की शक्ल सूरत का एक मुजस्सिमा बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता
اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اسے لے کر آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو. یہ سیدھا راستہ ہے. جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے. حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں. ہم اللہ پر ایمان لائے. آپ گواہ رہے ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی. ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. اب یہاں اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو منت مانی تھی مریم کی والدہ نے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لینا شروع کیا کہ انہوں نے کس طرح سے مریم سے اللہ تعالیٰ نے وہ خدمت کی ان کے بیٹے کی صورت میں. اس کے علاوہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں. تو یہ جو قصہ سنایا جا رہا تھا جیسے میں نے بتایا کہ آل عمران کی شان نزول یہ تھی کہ عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا تھا اور وہ بحث کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے. ان کے عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں. یہاں پر ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو مریم کا جو قصہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے ان کو اس میں بتا دیا. اور اس کے بعد مریم علیہ السلام سے ان سے اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کام لے رہا ہے جن کے لیے وہ وقف کی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کام لیا. اور اس کے برعکس ہمارا معاملہ ہم بہت انسان جلد باز پیدا ہوا ہے نا, عجلت پسند ہے انسان. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آج یہ دعا مانگی ہماری فوراً یہ دعا قبول ہو جانی چاہیے, بلکہ اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے گا ہماری یہ دعا کو قبول کرے گا جب اس کے لیے بہترین وقت ہوگا. تو یہ چیز بھی ہم کو یہاں ملتی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رکوع میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چنتا ہے تو انہیں ویسی تربیت بھی دیتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی امی نے اللہ کے حوالے کیا حضرت مریم کو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی کس طرح سے تربیت کی اور پھر ان کے بیٹے کی بھی کس طرح سے تربیت کی. تو تربیت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے اور اللہ کے دین سے ہم کو محبت ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے اپنے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے. یہ بات یہاں پر لانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے تھے. اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ وہ خود کہتے کہ میرا بھی رب وہی ہے جو تمہارا رب ہے اور میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ اللہ کے اذن سے کرتا ہوں. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, نبی کی اطاعت کرو. یہ پیغام انہوں نے دیا تھا, یہ ان کو بتانا تھا. اور پھر اللہ کے ہم یہاں پر حواریوں کا تذکرہ آیا ہے. حواریہ مطلب اللہ کے مددگار. تو اللہ کے مددگار کون ہوں گے؟ جو اللہ کے دین کو نافذ کریں گے, یہ اللہ کے مددگار کہلائیں گے. اور ہمیں بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کی میل سے ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے.
फिर तुम सबको आखिरकार मेरे पास आना है। उस वक्त मैं उन बातों का फैसला कर दूंगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। जिन लोगों ने कुफ्र व इनकार की रविश अख्तियार की है उन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त सजा दूंगा और वो कोई मददगार ना पाएंगे। और जिन्होंने ईमान और नेक अमली का रवैया इख्तियार किया है उन्हें उनके पूरे अजर उनके अजर पूरे पूरे दे दिए जाएंगे। और खूब खूब जान लो कि जालिमों से अल्लाह हरगिज मोहब्बत नहीं करता। ए नबी, ये आयात और हिकमत से लबरेज तस्करे हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है। अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, वो हो गया। ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है। तुम उन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं। ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ए नबी उससे कहो, आओ हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आए और खुदा से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर खुदा की लानत हो। ये बिल्कुल सही वाक़ियात हैं और हकीकत ये है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदावन नहीं है और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और सबकी हिकमत निज़ाम आलम में कार फरमा है। बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़े तो उनका मुफसिद होना साफ खुल जाएगा और अल्लाह मुफसिदों के हाल से वाकिफ ही है। अब यहाँ पर ईसाइयों के बारे में जो उनका जो अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया, अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनकी नफी कर दी इस रुकू में। तो उनको अल्लाह ताला ने साफ कुरान में बता दिया कि उनको अल्लाह ताला ने उठा लिया, अपनी तदबीर से अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया और वापस अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैं उसको वापस भेजूंगा। तो ईसा को उठा लेने का तस्करा इसलिए किया गया कि जो ईसाई वापस आया था नजरान से, वो उनका ये कहना था कि हमने इनको सूली पर चढ़ा दिया। तो ये उनकी इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान में जाहिर कर दिया। और इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसमें कि आखिरकार तुमको मेरे ही पास आना है और मैं प्रेजेंट कयामत का तस्करा अल्लाह ताला कर रहा है कि अगर वो अपनी बात पर अड़े रहे तो वो कयामत के रोज अल्लाह ताला उनके सामने हकीकत खोल देगा। और इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते कि ईसा की मिसाल और आदम की मिसाल, तो ईसाइयों के लिए हमारे पास ये कुरान की आयत से हमको ये दलील मिलती है कि हम उनको ये बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दर्जा देते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा तो अल्लाह का मुस्तहिक है, वो अल्लाह के दर्जे का मुस्तहिक तो आदम अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने बगैर वालिद के पैदा किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को तो दोनों अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा किया। तो उनको हम ये इस आयत का हवाला देकर बता सकते हैं कि अगर ऐसा है तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का दर्जा, तो अल्लाह ताला का दर्जा उनको मिलना चाहिए। और जब दलील से मामला हल नहीं हो तो ये तरीका इख्तियार किया जाए जैसे मुबाहिला, कि मुबाहिला ये कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाए, अपने बाल बच्चों को बुलाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो झूठा है उस पर लानत। तो ये मुबाहिला है। यहाँ पर उस वक्त वो जो आया था ईसाई नजरान से वफद आया था ईसाइयों का, जब उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया और बहस में आगे बढ़ रहे तो लास्ट में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, अगर आप ऐसा करते तो हम ऐसा करें कि सब आप भी अपने खानदान वालों को लाओ, हम भी अपने खानदान वालों को, बीवी बच्चों को लाए और ऐसा कहे कि एक दूसरे पर कि अगर हम झूठे तो अल्लाह की लानत हम पर है, तुम भी यही कहो। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं किया, इस मोबाइल पे वो काम मतलब अपने आप को तैयार नहीं करे और वो नहीं उसमें आए, उन्होंने किया ही नहीं काम। ए नबी कहो, ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसको अपना रब ना बना दे। इस दावत को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़े तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम सिर्फ खुदा की बंदगी व इताअत करने वाले हैं। अहले किताब, तुम इब्राहिम के दीन के बारे में क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही नाज़िल हुई है, फिर क्या तुम इतनी बात ही नहीं समझते? तुम लोग जिन चीजों का इल्म रखते हो उनमें से तो खूब बहसें कर चुके, अब उन मामलात में क्यों बहस करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी
بھی علم نہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شرک جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے کو۔ اور یہاں یہ آیات جو پوری اس رکوع میں اس پارے میں 83 آیات تک اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ہی بارے میں ذکر کیا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ اس طرح کی بات ہو رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہم کو یہ بات بھی آئی سمجھ میں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جھگڑتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مشرک جو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مدینہ کے بھی مشرک۔ یہ تینوں جو لوگ تھے، اور امت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب اس دنیا میں نزول ہوا اس وقت نہ تو تورات اتری تھی نہ انجیل اتری تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی اور عیسائی بنے، ہے نا؟ اور ہم کو یہ بات پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے بنی اسرائیل وجود میں آئی، اور مشرکین سے ابراہیم علیہ السلام کا کس طرح سے رغبت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، وہ مکہ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بسایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو مکہ میں بسایا، ایک بیٹے کو اسحاق علیہ السلام کو دوسری جگہ بسایا، اور شعیب علیہ السلام کو دوسری جگہ بسایا۔ تو یہ 3 جگہ الگ الگ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بسایا۔ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پر بسایا اللہ کی اذن سے، وہاں پر مشرکین کی آبادی ہو گئی جو مکہ کے اطراف تھے۔ اس طریقے سے مشرکین ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہی مطلب دین کے تعلق سے ہم کو انہیں کو فالو کرنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ تینوں بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن ان کے ماننے کا طریقہ الگ الگ تھا۔ جو ان کے آبا و اجداد کے دماغ جو بات انہوں نے ڈالی تھی دلوں میں، وہی بات سمجھتی تھی کہ یہی چیز ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی نفی کری۔ اور یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ یہ ہمیشہ اہل کتاب کا یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ہم کو راہ راست سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اگر وہ یہ ایسا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ انہی کا مطلب نقصان ہے، انہی کا مطلب اللہ تعالیٰ انہی کو جو ہے وہ آتش دوزخ میں ڈالے گا، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں، وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، وہ دوسرے کو گمراہ کرنے کے اس میں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترتیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کا دین ہے، اور کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کچھ تم کو دے دیا گیا تھا،
या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हुजूर पेश करने के लिए तुम्हारे खिलाफ कभी हुज्जत नहीं जाए। ए नबी, इनसे कहो कि फज़्ल व शरफ अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता फरमाए। वो वसीउस नजर है और सब कुछ जानता है। अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर देता है, और उसका फज़्ल बहुत बड़ा है। अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम इसके एतमाद पर माल और दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा। और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दीनार का मामले में भी इस पर भरोसा करो तो वो अदा ना करेगा, इल्ला ये कि तुम उसके सर पर सवार हो जाओ। उनकी इस इखलाकी हालत का सबब ये है कि वो कहते हैं कि उम्मियों गैर यहूदी लोगों के मामले में हम पर कोई मुआखजा नहीं है, और ये बात वो महज झूठ गढ़ कर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि इन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी बात नहीं फरमाई है। आखिर क्यों उनसे बात ना होगी। जो अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बचेगा वो अल्लाह का महबूब बनेगा, क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह को पसंद है। रहे वो लोग जो अल्लाह की अहद और अपनी कसमों को थोड़ी सी कीमत पर बेच डालते हैं, तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क़यामत के रोज उनसे बात ना करेगा, न उनकी तरफ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए उस वक्त दर्दनाक सजा है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह जबान का उलटफेर करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती। वो कहते हैं कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से है, हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। वो जानबूझकर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। किसी इंसान का ये काम नहीं है कि अल्लाह को उसको किताब और हुक्म और नबूवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह के बजाय तुम मेरे बंदे बन जाओ। वो तो यही कहेगा सच्चे रब्बानी बनो, जैसा कि उस किताब की तालीम का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। वो तुमसे हरगिज ये ना कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? यहाँ पर हमको अहले किताब की एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रुकू में अहले किताब के जो भी मक्कारियाँ हैं अल्लाह ताला उससे हमको रुशनास करा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किस किस तरीके से वो तुमको सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ बता रहे कि ये इनका ये कहना है कि सुबह में ईमान लाओ और शाम को इसका इनकार कर दो, तो इससे इनका क्या फायदा होगा? इनका इससे फायदा ये होगा कि ये तो यहूदी हैं, जो मुशरिकीन हैं, जो मदीना के जो मुशरिकीन हैं, वो ये देखें कि यहूदी तो इतने ज्यादा आलिम हैं, अगर ये सुबह में इस्लाम कबूल करते हैं और शाम में इस्लाम से मुर्तद हो जाते हैं तो जरूर नऊज़ुबिल्लाह इस मजहब में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई खामी है, और इस तरह से वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके इस पर्दे को फाश किया कि ये लोग इस तरीके से हरकत करते हैं और धोखा करके दूसरों को भी दीन से हटाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों का नजरिया भी यही है कि मुशरिक से कुछ ले तो वापस नहीं देते। ये यहूदियों का ये एक और दूसरी यहूदियों के अंदर बुरी आदत ये बताई जाती है कि अगर वो मुशरिकों से कोई चीज लेते थे, पैसा उधार उनसे लेते थे, तो उनसे उनको वापस नहीं करते थे। वो उनकी ये सोच थी कि ये यहूदी जो है वो ये उम्मी है, गैर यहूदी है, इनको हम लोग वापस नहीं देना चाहिए। ये हमारे मजहब, ये इसको एक मजहब का एक वो बताते थे कि ये हमारे मजहब में है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरीके का कोई भी नहीं है मजहब में। और यही चीज जो है वो हमारे यहाँ भी अक्सर देखी जाती है। लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि अगर हम हिंदुओं से कोई कर्ज ले या जैसा होता है ना जो स्कीम में चीजें देते हैं और किस्त वाइज उनसे उनको इंस्टॉलमेंट पर पैसा देते हैं, तो कुछ लोगों का ये नजरिया रहता है कि हम उनको नहीं भी देंगे तो अल्लाह ताला हमारा मुआवजा नहीं करेगा। तो लोग इस आयत को कोट करके बताते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसकी पूरी तरीके से तरदीद कर दी कि ऐसा नहीं है, मामले के बारे में हर एक के साथ वैसा ही बर्ताव होगा, उसमें कोई भी किसी के भी ऊंच नीच का जिक्र अल्लाह ताला ने नहीं किया।
اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کہ تم اپنے کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کون سے لوگ پسند ہے جو عہد کو پورا کرتے ہیں اور برائی سے بچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہی زیادہ پسند کرتا ہے. اور پھر کچھ لوگ ایسے, یہاں پر کچھ لوگوں کا اور ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ, کچھ لوگ ایسے جو اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں. تو دنیاوی مفاد کی خاطر لوگ جو ہے وہ اپنی قسموں کو بیچ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا. اور قیامت کے روز ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, نظر بھی نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا. بنی اسرائیل کا یہ شیوا تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے, یعنی زبان کا الٹ پھیر کر کے وہ جو ہے وہ صحیح چیز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دھوکے سے بچ کر رہنا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ربانی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ, اور نبی کبھی بھی تمہیں کفر کا حکم نہیں دیتا. اور یہاں پر ایک اور چیز بتانے کی کہ جو یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو تم ان کو کچھ دو تو وہاں پر جب وہ تم کو ایک چھوٹا ایک دینار بھی اگر تم کسی سے لو تو وہ واپس نہیں کرے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برابر امانت کو دیتے ہیں. تو کچھ لوگ اچھے بھی ہیں بنی اسرائیل میں اور کچھ لوگ اچھے نہیں بھی. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس کسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان مسلم ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی, اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ, عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں. اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا, حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے. ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے. اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی ان میں سے کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے پیغمبروں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں سے عہد دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حکمت اور دانش سے نوازا.
अगर कोई दूसरा, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं हम हमारे लिए और उम्मत के तमाम बनी इस्राइल के लिए भी ये हुक्म है कि अगर कोई और रसूल आकर दूसरे रसूल की तारीफ करेंगे तो हमको उस रसूल की बात को तस्दीक करना है, उस रसूल को मानना है और उसकी मदद करनी है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये अल्लाह ताला ने हम पर जिम्मेदारी दी है कि हम अल्लाह के रसूल के अहद को, अल्लाह के रसूल के मिशन को आगे बढ़ाएं और हम जो है वो उसका इस काम में अपने आप को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे कि अगर ये ईसाई, ये यहूदी उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं तो क्या वो ये समझते हैं कि कोई और तरीका अल्लाह ताला की तरफ से ईजाद हो, या वो खुद कोई तरीका, एक नया तरीका ईजाद करना चाहते हैं? बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इस्लाम का मतलब ये है कि फर्मा बरदारी, इसलिए हमें इताअत भी अल्लाह ही की करनी चाहिए। इस्लाम मजहब हमको फर्मा बरदारी का दर्ज देता है। और अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम अल्लाह को माने, नबियों को भी नबियों से भी अल्लाह ताला ने ये वादा किया कि हम अल्लाह को मानते हैं, उसकी तालीम को मानते हैं और जितने भी नबी गुजरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन तमाम नबियों पर हम जो है वो करते हैं, ईमान रखते हैं। और ये अल्लाह यहाँ पर इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देगा। ये जालिम लोग कौन है? जो अहकामात को नहीं मानते हैं। ये वो लोग हैं कि ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र का रवैया इख्तियार करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी हिदायत नहीं देता। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ईमान लाने पर कुफ्र करे, फिर कुफ्र के बाद फिर तौबा करे, फिर कुफ्र करते, फिर जब वो तौबा करते फिर कुफ्र करते, तो ये अल्लाह ताला इनकी तौबा कभी भी कबूल नहीं करेगा। जो दीन को खेल बनाते हैं अल्लाह ताला उन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से लानत अल्लाह ताला ने यहाँ पे जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की कभी हम लिखा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।